ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو امیدوں کو حقیقت میں بدلنے پر قادر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے ہزاروں نوجوان جنہوں نے محنت کی، خواب دیکھے، امتحان پاس کیے، لیکن پھر بھی وہ آج تک اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں، یہ ان نوجوانوں کی داستان ہے جنہوں نے کورین زبان سیکھی، ہزاروں روپے خرچ کیے، مہینوں راتوں کو جاگ کر تیاری کی، ای پی ایس امتحان پاس کیا، اپروول تک مل گئی، لیکن ویزے آج تک نہیں ملے۔ 2006 میں جب ای پی ایس سسٹم پاکستان میں آیا تھا تو خوشخبری دی گئی تھی کہ اب شفاف نظام کے تحت ہمارے نوجوان جنوبی کوریا میں جا سکیں گے۔ شروع میں چند لوگ گئے بھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا یہ نظام کمزور ہوتا گیا۔ خاص طور پر 2022 کے بعد ہزاروں پاس کرنے والے امیدوار بس ایک اندھیری سرنگ میں پھنس گئے جہاں سے آگے کا راستہ بند ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پچھلی 2 دہائیوں میں 1.5 لاکھ سے زیادہ پاکستانی نوجوان امتحان دے چکے ہیں۔ صرف 2024 اور 25 میں 20,000 سے زیادہ امیدوار پاس ہوئے، لیکن اکثریت اب بھی ویزے کے انتظار میں ہے۔ اگر یہ نوجوان کوریا میں جا پاتے تو صرف 2 سال میں تقریباً $400 ملین کی ترسیلات پاکستان آ سکتی تھی، مگر یہ موقع ضائع ہو گیا۔ دوسری طرف دیکھیں تو ویتنام اور نیپال جیسے ممالک اپنے امیدواروں کو بر وقت ویزے دلوا رہے ہیں۔ وہاں کے نوجوان کوریا پہنچ کر کمائی کر رہے ہیں، ان کے گھروں کے چراغ روشن ہیں، معیشت مضبوط ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان میں او ای سی کی سست روی اور نااہلی نے اپنے نوجوانوں کو بس وعدوں کے سہارے چھوڑ دیا۔ سوچئے وہ مائیں جنہوں نے زیور بیچ کر بیٹے کو کورس کروایا، وہ سب بے بسی میں بیٹھے ہیں۔ ان گھروں میں خاموشی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور دلوں میں ٹوٹے ہوئے خواب۔ یہ صرف ذاتی نقصان نہیں، یہ قومی سانحہ ہے۔ اس لیے ہمارا حکومت پاکستان اور او ای سی سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر ایچ آر ڈی کوریا اور ایم او ای ایل سے مذاکرات کر کے ویزا شیڈول واضح کریں۔ پاس کرنے والے امیدواروں کے لیے مکمل فہرست اور اپ ڈیٹ عوام کے سامنے ایک آن لائن ٹریکنگ سسٹم بنایا جائے تاکہ ہر نوجوان کو اپنے کیس کا حال پتہ ہو۔ یہ نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں، اگر یہ نا امید ہو گئے تو صرف ان کے گھر نہیں بچیں گے بلکہ پاکستان کا مستقبل بھی اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ یاد رکھیں، ہم خیرات نہیں مانگتے، ہم صرف اپنا حق مانگتے ہیں۔